عمر، کون سے عمر؟ جہاں عدل کی بات ہوگی عمر یاد آئے گا، بہادری شجاعت کی بات ہوگی، عدل انصاف کا تذکرہ ہوگا تو عمر یاد آئے گا، نظام عدل کی بات ہوگی عمر کے بغیر نہیں ہوگا نظام مکمل۔ عمر مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، صبح سے پہلے ٹائم ہے، سحری کا وقت ہے، ایک گھر کے قریب سے گزرتے ہیں، گائے کا دودھ دو رہی ہے ایک لڑکی، ماں آواز دیکھی کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو۔ تجارت ہو رہی ہے، دودھ میں کیا ڈال دو؟ میرو خان یہاں تو لوگ دودھ میں پانی نہیں ڈالتے نا، یہ پانی میں دودھ ڈالتے ہیں۔ اللہ، دودھ میں پانی ڈال دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھہر گئے، کان لگا دیا، ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ڈالو، بیٹی کہتی ہے اماں جان امیر المومنین نے ملاوٹ سے منع کیا ہے۔ کس سے؟ ملاوٹ سے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین کہاں ہے کہ جو دیکھے، ان کو کیا پتہ ہے رات کا اندھیرا ہے، میرے تیرے سوا کون دیکھ رہا ہے؟ تو پتہ ہے بیٹی کیا کہتی ہیں اماں جان؟ ان کان عمر لا ینظرنا فرب عمر ینظرنا۔ اماں جان اگر عمر نہیں تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملے کہے فاروق اعظم بیٹھ جاتے ہیں، نیچے سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں، دروازے پہ نشان لگا دیتے ہیں کہ صبح کی روشنی میں آؤں گا، تاکہ مکان یاد رہے۔ رات ہو گئی، صبح ہو گئی، فاروق اعظم آتے ہیں محل میں، خلافت کے محل میں آتے ہیں، دن کا اجالا ہوتا ہے، فاروق اعظم چلتے ہیں اسی گھر کے تلاش میں، دروازے پہ دستک، جی من بالباب، کون آیا ہمارے دری غریب کے دروازے پہ؟ آواز دے کے کہنے لگے امیر المومنین عمر آپ کے دروازے پہ آیا ہے۔ چونک اٹھے بھائی، ہم جیسے غریب اور 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہمارے دروازے پہ؟ دروازہ کھلا، جی امیر المومنین کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے میں نے حسن و جمال نہیں دیکھا، میں نے مالداری نہیں دیکھی، میں عمر اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ جو لڑکی اتنی دیندار ہے، عمر چاہتا ہے کہ یہ میرے گھر میں آئے، میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگتا ہوں۔ وہ کب انکار کرتے؟ اللہ، رشتہ ہو گیا تو میرو خان والو، پھر احمد جمشید کا یہ جملہ تو یاد رکھنا پڑے گا آپ کو کہ آپ نے جب برائی کو رب کے لیے چھوڑ دیا تو رب بدلہ ضرور دے گا۔ یہاں غربت مالداری کے لیے ہی تو ملاوٹ کرتے ہیں کہ مال آئے، لیکن جب حرام کو ٹھکرا دیا ملاوٹ کو، رب نے کہا آپ کی جگہ یہ غریب خانہ نہیں ہے، میں آپ کو فاروق اعظم کے محل تک لے جاؤں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کروا دیا اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ۔ جب لڑکی اتنی پاک دامن، اتنی دیندار ہے، بیٹا عمر جیسا، باپ اس کا بیٹا ہے، تو پھر نسل میں عمر ثانی، عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہو گئے۔ اسی لڑکی کی نسل سے پیدا ہونے والے میں ایک نام کس کا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ہے۔ کون سا عمر ابن عبدالعزیز؟ ایک جھلک بتا دوں، پھر وہ عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کو سرکاری آرڈر پہ آ کے چٹ ملتی ہے کہ جی امیر المومنین ہم نے زکوٰۃ صدقات تقسیم کر دیے، پورے ملک میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں مل رہا۔
پورے ملک میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں مل رہا۔ فرمایا پھر ایسا کرو، مال بچا ہوا ہے؟ جی اب بھی کافی بچا ہوا ہے۔ ایسے کرو جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دو۔ پھر آگے کارندے امیر المومنین قرضے بھی ادا کر دیے، مال پھر بھی ڈھیروں بچا ہوا ہے۔ کہا ایسے کر دو میرے ملک میں جو نوجوان غیر شادی شدہ ہیں اور چاہتے ہیں شادیاں، تو ان پیسوں سے ان کے نکاح کروا دو، شادیاں کروا دو۔ فرمایا امیر المومنین جو چاہ رہے تھے وہ بھی ہو گیا، مال پھر بھی بچا ہوا ہے۔ کہا اچھا پھر ایسا کر دو کہ جو میرے ملک میں اہل کتاب رہتے ہیں ان کو دے دو۔ فرمایا امیر المومنین ان کے پاس بھی اتنا ہے کہ ان کو بھی ضرورت نہیں، کہ جو مجاہدین ہیں فوجیوں کو دے دو۔ فرمایا فوجیوں کے پاس بھی سب کچھ پورا ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے پھر ادھر آؤ۔ میرو خان والوں پھر کہہ دینا سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی نہیں بچا ایسے کرو اس مال سے غلہ خریدو، جہاں تک میری خلافت ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ خوراک بکھیر دو، تاکہ جنگل کے درندے اور فضاؤں کے پرندے بھی بھوکے نہ رہیں، میرے خلافت میں یہ بھی کوئی بھوکا نہ رہے۔ پیدا کس عورت کی جنس نسل سے ہوتے ہیں؟ اسی لڑکی کی جس نے کہا کہ میں دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتی، نیکی کے بدلے یوں بھی میرا مالک دیتا ہے۔ وقت ہوتا تو کاش کہ میں ایک دو مثالیں اور دیتا، لیکن وقت کا دامن کم ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بس پھر سے جی